نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اعلان نبوت کیے ہوئے آج تقریباً 20-22 سال ہو گئے، مکہ میں بھی رہے آپ، مدینہ بھی آ گئے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوئے، آپ کی قوم کی طرف سے کوئی ایسا دکھ جو آپ باوجود بھول جانے کے اس کو بھلا نہ سکے، کوئی تکلیف دہ انداز، کوئی تکلیف دہ دکھ جو آپ کو آج تک آپ باوجود اس کے کہ صبر کے پہاڑ ہیں لیکن اس دکھ کو آپ بھلا نہ سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ چھوڑ، گزر گیا وقت جو گزرنا تھا، اب گزشتہ باتوں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، مجھے ضرور بتائیں۔ پھر آپ نے معذرت کی لیکن بی بی صاحبہ ضد میں آ گئی، نہیں جی بتائیں گے، ضرور بتائیں۔ آپ نے پھر اس دکھ کا اظہار کیا جو قوم کی طرف سے آپ کو ظاہر ہوا تھا لیکن آج تک وہ دکھ چھپ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے الفاظ، آپ کے قرآن مجید کے اصول، قاعدے، ضابطے کی تشریح۔ اب ادھر پہلا مرحلہ جو تھا اسی پر عمل پیرا ہے، اب دوسرا مرحلہ او تخفوہ یا اس کو مخفی کر دو۔ دکھ جو ظاہر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ظاہر نہیں ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس نے بہت مجبور کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھے تیری قوم کی طرف سے جو سب سے بڑا دکھ پہنچا ہے وہ بھولتا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ میں ابتدائی دور اسلام میں اعلان نبوت کے بعد ایک موقع تھا حج کا، لوگ مینا میں عرفات میں جمع تھے، میں عرفات میں حج والے دن ایک ایک خیمے میں گیا اور ایک ایک سردار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور میں نے اس کو کہا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو میرے ساتھ معاملت کر، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ قوم نے میری بات سننے سے انکار کر دیا اور ایک ایک خیمے میں جانے کے باوجود کسی بندے نے میری اس بات کے ساتھ حامی نہیں بنی۔ جب شام ہوئی میں عرفات کے میدان سے باہر نکلا، جب میں اکیلا ہوا تو پھر مجھے اتنا شدید اس بات کا صدمہ ہوا، میں نے کہا اللہ، ساری کائنات میں میں بس اکیلا رہ گیا ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ساری کائنات میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کوئی بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے اتنا غم لگا، اتنا غم لگا کہ میرے دل و دماغ میں کوئی ہوش حواس نہ رہا۔ بس مجھے نہیں پتا میں چل رہا ہوں کہ بیٹھا ہوں، لیٹا ہوں کہ جاگتا ہوں، سویا ہوا ہوں یا کیا ہے، کدھر جانا تھا، کہاں جا رہا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، چل رہا ہوں یا بیٹھا ہوں، کوئی پتہ نہیں۔ اسی پریشانی میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اور میں ایک مقام پر پہنچا۔ وہاں جا کے میں نے جب ہوش آیا مجھے تو میں نے چاروں طرف دیکھا، پہاڑی سلسلہ تھا، اس پہاڑی سلسلے میں میں نے دیکھا کہ میں اس وقت وادی قرن ثعلب میں پہنچا۔ وادی قرن ثعلب یہ عرفات کے میدان سے تقریباً 12 میل کا فاصلہ ہے، بعض روایتوں میں 16 میل کا فاصلہ ذکر۔ اس دوران
مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، چل رہا ہوں، کدھر جانا ہے کوئی پتہ نہیں، کہاں پہنچا ہوں کوئی پتہ نہیں، کیا مشن ہے کوئی پتہ نہیں، دکھ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، جاگ رہا ہوں یا سویا ہوں، ساری رات چلتا 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 بعض روایات میں 16 میل کا سفر طے کر چکا ہوں، بعض روایات میں 12 میل کا سفر طے کر۔ وہاں جا کے جب میں نے تھوڑا سا اپنے ہوش حواس میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں وادی کرنے سال ہوں۔ اس وقت وہ فرشتہ آیا، کہنے لگا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھ کو پہاڑوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ نے تیری بات سن لی، تیری قوم کی بات بھی سن لی، اب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو، جس طرح وہ کہیں اس طرح کرو۔ اب آپ بتائیں مجھے، تیری قوم کی بات بھی اللہ نے سن لی ہے، تیری بات بھی اللہ نے سن لی ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ حکم دیں تو میں ان دونوں اقشابین، اقشابین کا مطلب ہے کہ عرفات کی وادی میں دو پہاڑ جو ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، ان دونوں کو اٹھا کے میں اس طرح آپس میں ملا دیتا ہوں۔ وہاں سے چل کے لوگ مشعر حرام تک پہنچے ہیں، دونوں پہاڑوں کو میں اٹھا کے اس طرح ملا دیتا ہوں۔ ان لوگوں کے اندر سے کوئی ایک بچہ بھی نکل کے گھر نہیں جا سکتا۔ آپ مجھے فرمائیں، میں آپ کے حکم کا انتظار کروں۔ آپ خاموش رہے، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرماتے ہیں نہیں، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، آپ چلیں۔ یہ نہ صحیح، انہوں نے میری بات نہیں مانی نا، یہ نہ صحیح، ان کی اولادیں، مجھے ان کو تباہ نہیں کرنا، مجھے ان میں سے کچھ دانے نکالنے۔ کب نکلتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں؟ اس امید پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان میں سے کسی کو ہدایت دے دے گا، میری بات آگے پہنچ جائے گی۔ اور مار دینا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، ابھی آپ کو کہہ دیں آپ سارے لوگوں کو ختم کر دیں، لیکن یہ بات اللہ، آپ اندازہ کریں کہ صدمہ کتنا پہنچا ہے، دکھ کتنا ہے، حوصلہ کتنا ہے۔ بات مخفی ہو گئی، اور اس وقت سے لے کر 8-9 سال ہو چکے مدینہ میں آئے تھے، 10-11 سال وہاں رہتے ہوئے گزر گئے۔ ان 22-23 سالوں میں، ان 22-21 سالوں میں کسی بندے کے سامنے آپ نے اس دکھ کا اظہار نہیں اور تو مخفی کر دیا، بس ہو گیا جو ہو گیا۔ خالو نے ظلم کیا ہے، ماموں نے ظلم کیا ہے، بچی کو طلاق دے دی، شادی نہیں کی، ظلم زیادتی کی، مارتے پیٹتے ہیں، یہ ساری کی ساری دکھ تکلیف کسی کے سامنے اظہار نہیں کی۔ اتنا صدمہ پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتان کوئی اظہار نہیں کیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور تو یا مخفی کا۔ اگر بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مرحلہ پر وہ ضد نہ کرتی، بار بار اپنے مطالبے کا پر اصرار نہ کرتی، تو یہ بات ہمارے سامنے آنی ہی نہیں تھی کہ کبھی یہ مرحلہ بھی گزر چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ان مراحل سے گزرتے ہوئے یہ انداز اختیار کیا جائے کہ مرحلہ کچھ بھی ہو، اس کا اظہار نہ کیا جائے، خاموشی اختیار۔ اس لیے کہ اس خاموشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اسباب مہیا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ پاک خود آپ بدلنے لیتا ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کو، حضرت یوسف علیہ السلام صدیاں بیت گئیں، مصر میں تشریف لے گئے، اپنی قوم کو، اپنی برادری کو بلا لیا۔ برادری وہاں رہتے 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 ایسے حالات پیدا ہوتے گئے کہ فرعون اور اس کی قوم، وہ ان پر ایسا جابرانہ انداز اس نے مسلط کیا
کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہونے والا بچہ پولیس کے سپاہی ماں کی گود میں، ماں کے پہلو میں لیٹے ہوئے بچے کو وہاں ذبح کر دیتے، کوئی کچھ نہیں۔ اس قدر ظلم، اس قدر زیادتی، بول سکنے کی ہمت نہیں، جرت نہیں کسی کو۔ کتنا عرصہ گزرا اللہ بہتر جانے، صدیاں گزر گئی، بالآخر ایسا مرحلہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی وہ ظلم اور زیادتی اسی طرح قائم رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں اٹھائی، کوئی جلوس نہیں نکالا، کسی بندے کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا کہ کتنا قدر ظلم کیا جا رہا ہے، بلکہ اپنی قوم سے یہ بات اطلاع دی ان کو کہ جو کوئی یہ ظلم کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ نماز پڑھیں، مساجد بنا نہیں سکتے، اپنے گھروں کو قبلہ رخ متعین کر لیں، جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کے اندر قبلہ کا رخ متعین کر لیں، جو نئے بنانے ہیں اس کو ایسے زاویے میں بنائیں کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر سب بنا سکیں اور نماز شروع کر دیں۔ بس فرعون اور فرعونیوں کے خلاف کوئی اجلاس نہیں ہوا، کوئی جلوس نہیں نکالا گیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، صبر اور حوصلے کے ساتھ بات چلتی رہی، زبانیں بھی بند رہیں۔ اتنا ظلم زیادتی برداشت کرتے 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 صدیاں بیت گئیں، اور فرعون اور فرعونی وہ واقعتاً فرعون بنا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو، پوری کی پوری فوج اور پوری کی پوری رعایا جو تماشا دیکھ رہی تھی آئی ہوئی تھی، سب کو ایسا انداز اختیار فرمایا کہ سمندر میں ان کو اندر لے جا کر یک لخت پانی چھوڑ، ایک بچہ بھی نہیں باہر نکلا، ایک بچہ بھی نہیں باہر نکلا۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آپ حوصلہ تو کریں، کچھ اللہ تعالیٰ کو موقع تو دیں، کچھ اپنا کردار تو پیش کریں۔ جب تک کردار پیش نہیں کیا گیا ظلم زیادتی ہوتی رہی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا کردار متعین کر دیا اور وہ لوگ اب فرعون کے ماحول میں، اس کے شہر میں، اس کی مملکت میں مساجد بنا کے اذان تو نہیں دے سکتے تھے، خفیہ خفیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو انہونی تھی وہ ہو گئی۔ اب کون پوری کی پوری فوج کو، پوری کے پورے لاہ لشکر کو بیک وقت اٹھا کے بنی اسرائیل کے کندھوں سے اتار پھینکے اور بالکل برباد کر دے؟ یہ اللہ کی پلان ہے۔ اس کو موقع تو دیں، کم از کم اس کے اصول کے مطابق اس کو وقت دیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ تبارک تعالیٰ نئے کام میں ہے، اس کو ایک کام نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف اپنے کھانے پکانے سے غرض ہے نا، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ کیا کریں؟ لوگ جیسا جاتے ہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے جسم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کے ساتھ، گھریلو معاملات میں گھر والوں کے ساتھ، بس یہی دلچسپی ہے، باقی جہان سے تو کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا بڑا جہان چلانا ہے، کس کو کہاں پر کیا دکھ پہنچانا ہے، کس کو کہاں پر کیا تماچا لگانا ہے، کس کو کس طرح پر اس کو نوازنا ہے، کس طرح اس کا انتظام ہے وہ چلانا ہے۔ آپ صبر سے اس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اس کے حکم سے سردولی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں اور ان کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور تخفو ہو یا مخفی کر دو، بس خاموش اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں۔ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ پوری ہے۔ کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، قرآن مجید نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی۔